السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک رکھے۔ کروڑوں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ آپ کا ہر آنے والا دن رحمتوں والا اور برکتوں والا ہو، اور اللہ پاک آپ سب کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ بہت سی پیاری بہنیں جن کی دل کی خواہش ہے کہ یہ وظیفہ بتایا جائے، اور میری بہنیں تھوڑی جھجک محسوس کرتی ہیں، شرمندگی محسوس کرتی ہیں، اس وجہ سے یوٹیوب پہ کامنٹس نہیں کرتی۔ تو بہت اصرار کے بعد آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، آج سے ہم کچھ عرصہ پہلے اگر ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہماری پیاری بہنیں کیا کہتی تھیں، ہماری مائیں، ہماری آنٹیاں، ہماری بہنیں کیا کہتی تھیں کہ اللہ پاک ہماری بچیوں کے مقدر اچھے کرے۔ بچیوں کی وجہ سے سب پریشان ہوتے تھے۔ اگر ہم آج کا دن دیکھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں، تو اب کے دن لوگ بچیوں کی وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور بچوں کی وجہ سے بھی پریشان ہیں۔ کچھ بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، اگر ہوتے ہیں کوئی مسائل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بیٹیوں کا بھی ہے، ایسے ہی بیٹوں کا بھی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب بچیوں اور بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ جہاں 40 آمین ہوتی ہیں تو آٹومیٹک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو کامنٹس باکس میں آپ آمین لکھیں گے اپنے لیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ تو آج ہم جو وظیفہ بتانے چاہ رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح میری شرط یہی ہے، 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ پھر جو ہم پڑھیں گے اللہ پاک ہماری ہر دعا قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم جو وظیفہ بتانے چاہ رہے ہیں قرآن پاک میں رشتوں کے لیے، آپ جیسے سمجھ کے ہوں گے کہ رشتے کے لیے کہ اچھا رشتہ آئے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے قرآن پاک میں سے۔ تو قرآن پاک کی آج پارہ نمبر ہم پہلے 20 نکالتے ہیں، 20واں پارہ، اور آیت سورت 20واں پارہ ہے اور سورت قصص ہے۔ سورت قصص کی آیت نمبر ہے 23، آیت نمبر ہے 23۔ پڑھیں گے کیسے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آیت نمبر 23 تو ایسے ہے، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ پارہ 20 ہے، سورت قصص ہے، شادی کے لیے آیت ہے، اور اس کے علاوہ شادی کے لیے تو ہے ہی ہے، ہر جائز خواہشات کے لیے یہ آیت ہے، اور یہ ہم نے پڑھنی ہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن یہ آیت ہم نے ایسے نہیں پڑھنی، فَسَقَىٰ لَهُمَا یہاں سے نہیں پڑھنی، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ ایک تو 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، دوسرا آپ نے اپنا تلفظ صحیح کرنا ہے تجوید کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو آپ کے 100%، اور چوتھا یقین ہو، ایمان ہو۔ جتنے یقین کے ساتھ پڑھیں گے اتنی جلدی اثر ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم اتنے ہی یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ لیکن ہم نے یہ نہیں پڑھنا، ہم نے یہاں سے شروع کرنی ہے، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔
اس کا ترجمہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اے میرے رب، میں اسی کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، یہ ہم نے زبانی یاد کر لینی ہے اور پڑھتے وقت ہمیں ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنی ہے وہ مقصد بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور جو میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد 100% آپ کی دعا انشاءاللہ جلدی قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ رشتے کے علاوہ آپ جس جائز خواہشات کے لیے پڑھیں گے وہ بھی قبول ہوگی، جائز خواہشات کے لیے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پڑھنی کیسے ہے۔ یہ پڑھنی ہے ہم نے کسی بھی نماز کے بعد 301 مرتبہ پڑھنی ہے آیت، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھنا ہے، 11 مرتبہ بعد میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے گھر بہت جلد جس خواہش کے لیے آپ وظیفہ کریں گی وہ آپ کی قبول ہوگی۔ اگر آپ رشتے کے لیے کریں گی تو 100% مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کے لیے اچھا رشتہ آئے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک سب بچیوں اور بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین، جزاک اللہ۔